السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی مقبولیت کی امید کی جاتی ہے، عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے روز خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران صحابہ میں سے ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ تو انہوں نے کہا، میں نے صرف اتنی ہی دیر کی کہ اذان سنی اور بس وضو کر کے آ گیا ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے صرف وضو پر ہی اکتفا کیا، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اس نے رخصت کو اختیار کیا، اور خوب ہے یہ رخصت، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا، پھر جمعہ کے لیے آیا، امام کے قریب بیٹھا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک کے اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے کنکریاں ہٹائیں اس نے لغو کیا۔ حضرت محمد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کو 3 بار سستی کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا، یعنی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا۔